یہاں پہ لکھا ہے پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ بس جو کوئی میری یہ بات سنتا، لکھا ہے باتیں سنتا۔ کون سی باتیں سنتا؟ خداوند یسوع مسیح نے یہ ساری تعلیم ایک پہاڑ پر بیٹھ کر دی، اس لیے مقدس متی کی انجیل کے 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب کے آخر تک یہ ساری کی ساری تعلیم پہاڑی واز کہلاتی ہے۔ اور یسوع نے کہا بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ ایک شخص ہوتا ہے عقل مند، ایک ہے بے وقوف۔ عقل مند کون ہے؟ جو یسوع کی باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ بے وقوف کون ہے؟ جو یسوع کی باتیں نہیں سنتا، اور سنتا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ عمل نہیں کرتا۔ اور کون سی باتیں ہیں جی؟ سارا پہاڑی واز۔ ایک بڑی تعلیم 5ویں باب سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ 5ویں باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ کون آئے جی؟ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ تو پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور پھر 8ویں باب کی پہلی آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ سب کلام کھولیں۔ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ 5ویں باب میں کیا لکھا ہے؟ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور 8ویں باب کے اندر کیا لکھا ہے؟ جب وہ اس پہاڑ سے اترا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 5واں باب، 6واں باب، 7واں باب، یہ 3 ابواب خداوند یسوع مسیح نے پہاڑ پر بیٹھ کر بیان کیے۔ اور جب یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی تھی اس وقت نہ تو کتاب کوئی لکھی گئی تھی، نہ ہی اسے کتابی صورت دی گئی تھی، اور نہ ہی اسے ابواب میں اور آیات میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اب میں تو آپ کو بڑی آسانی سے بتا رہا ہوں، 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب کے آخر تک یہ ساری کی ساری تعلیم پہاڑی واز کہلاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری تعلیم جو ہے یسوع مسیح نے پہاڑ پر بیٹھ کر دی۔ واز کہتے ہیں بیان کو، کلام کو، اور یسوع مسیح نے اس پہاڑ پر بیٹھ کر یہ ساری باتیں کہیں۔ لیکن جس وقت یسوع مسیح نے یہ باتیں کہیں اس وقت اس
تعلیم کو کتابی صورت نہیں دی گئی تھی، اس تعلیم کو ابواب کے اندر تقسیم نہیں کیا گیا تھا، اس تعلیم کو آیات کے اندر تقسیم نہیں کیا گیا تھا، صرف یسوع مسیح نے تعلیم دی۔ اور آؤ آج عقل مند ہونے کے لیے اس تعلیم پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا۔ اچھا آپ اس وقت سن رہے ہیں نا؟ آپ سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب اس وقت خدا کی باتیں سن رہے ہیں، اور یسوع نے یہی کہا تھا، جو کوئی میری یہ باتیں سنتا۔ اگر کوئی سنتا نہیں ہے وہ عقل مند نہیں ہے، اس لیے کلام غور سے سننا ہے۔ عقل مند ہونے نا سب نے ہونے جی، ہاتھ اٹھائیں جی، پھر کلام سننا ہے، کیونکہ یسوع کا کلام ہے، اس میں لکھا ہے جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ بہت لمبی تعلیم ہے، بہت لمبی تعلیم، لیکن چونکہ یہ 7واں باب ہے، 7ویں باب میں سے جو تعلیمی باتیں ہیں وہ میں صرف نکالتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 5ویں باب سے، لیکن میں آپ کو جس چیپٹر میں سے میں نے آیت پڑھی، میں آپ کو اس چیپٹر میں سے جو تعلیمی باتیں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، انجیل جن کے ہاتھ میں ہے جی، 7واں باب، سب سے پہلی آیت، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے۔ عقل مند کون ہے؟ جو میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اب یسوع نے کیا سنایا جی؟ عیب جوئی نہ کرو۔ اب عیب جوئی کرنے والا کیا ٹھہرا؟ اب بولے جی، عیب جوئی کرنے والا کیا ٹھہرا جی؟ بیوقوف۔ لیکن جو عیب جوئی نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ عقل مند۔ آیت مرکزی آیت نہیں بھولنی، جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا۔ فی الحال تو آپ سن رہے ہیں، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ عیب جوئی نہ کرو۔ یہ کس کی بات ہے؟ یسوع مسیح کی یہ بات ہے کہ عیب جوئی نہ کرو۔ جو کوئی عیب جوئی کرتا ہے وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو عیب جوئی نہیں کرتا۔ اچھا کئیوں کو جو ہے عیب جوئی کرنے کا اتنا شوق ہے، وہ گیدرنگ بنا لیتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، اور مل کر عیب جوئی کریں گیدرنگ میں۔ جب کبھی بیٹھے عیب جوئی اسٹارٹ، جب کبھی بیٹھے عیب جوئی اسٹارٹ۔ عیب جوئی بلا کیا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف باتیں کرنا عیب جوئی کہلاتا ہے۔ ویسے بھی میں منع کرتا ہوں کہ جب کبھی بیٹھو انسان کی باتیں نہیں کرو۔ اگر انسان کی باتیں کریں گے تو اس میں کئی خطائیں ہوں گی۔ انسان مل کر انسانوں کی باتیں کریں گے تو خطائیں ہوں گی، لیکن اگر انسان مل کر خدا کی باتیں کریں گے تو یہ تمجید ہوگی۔ اب تمجید کرنی ہے یا پھر خطائیں کرنی ہے؟ انسان جب ملتے ہیں انسانوں کی باتیں نہ کریں، ہمیشہ اپنے باپ کی باتیں کیا کریں مل کر، اور کہا کریں بہنیں بہنوں سے، آؤ بہن میں آپ کو اپنے خدا کے تعلق سے بتاتی ہوں، میرا خدا بڑا عظیم ہے، میرا خدا بڑا قادر مدرک ہے، میرا خدا سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں۔
دیکھو نا میرے خدا نے زمین بنائی، میرے خدا نے آسمان بتایا، میں بتاتا ہوں، میں بتاتی ہوں، یہ کہا کریں، میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے خدا نے آسمان بنایا، میرے خدا نے زمین بنائی۔ جب زمین حاصل نہیں دیتی تو میرے خدا نے آسمان سے من برسایا تھا۔ جب دشمن پیچھے آگے تھے تو میرے خدا نے سمندر میں سے 2 حصے، پانی کے 2 حصے کر کے زمین کو خشک کیا تھا۔ میرے خدا نے یہ سب کچھ کیا۔ تو خدا کی باتیں جب کبھی بیٹھا کریں، خدا کی باتیں، خدا کے تعلق سے، اس کی تمجید کی باتیں، اس کی ستائش کی باتیں، اس کے کاموں کی باتیں، اس کے عجائب کاموں کی باتیں جو اس نے کیے مل کر۔ تو عقل مند کون ہے جو یہ میری باتیں سنتا؟ اور سب سے پہلی بات کیا ہے؟ عیب جوئی نہ کرنا۔ آگے یسوع مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے بلا کیا کہا؟ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی پیمانہ سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شدید پر غور نہیں کرتا؟ اب ہم دوسرے کو کہتے ہیں کسی شخص کی ایک غلطی پر، بھائی یہ غلطی کرنا بری بات ہے، اور حقیقت بلا کیا ہے؟ جو بندہ کہہ رہے ہیں نا بری بات ہے، اس کے اندر بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یسوع نے ایسے لوگوں کے لیے کلام کیا دیا کہ پہلے اپنی آنکھ میں سے شدید، دوسرے کا تنکا، اور اس کا کیا جو سمجھا رہا ہے اس کا کیا شدید، پہلے اپنی آنکھ میں سے شدید نکال اور پھر تو اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکا۔ یہ لکھا ہے اچھی طرح، اس کو نہیں بولنا، کیا لکھا جی؟ اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ ایک اور یسوع مسیح نے پھر تعلیم دی آیت نمبر 6 کے اندر، پاک چیز کتوں کو نہ دو، اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندے اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ پاک چیز کس کو نہ دو جی؟ کتوں کو نہ دو۔ پنجابی میں کہتا ہوں جو سور ہیں انہیں قیمتی موتی نہ دو۔ سور کی بلا کیا عادت ہوتی ہے؟ اسے نہلا کر صاف ستھرا کرو، اسے کیچڑ ہی پسند ہے۔ نہلا کر صاف ستھرا کرو، پطرس نے بیان کیا اس کی خصلت، نہلا کر پاک صاف کرو وہ پھر کیچڑ میں جائے گا، نہلا کر پاک صاف کرو پھر کیچڑ میں جائے گا۔ اتنی گندگی اسے پسند ہے، مالک نہلاتا ہے وہ گندا ہوتا ہے، مالک نہلاتا ہے وہ گندا ہوتا ہے۔ جو شخص اس خصلت کا ہو اس کے لیے لکھا ہے پاک چیز قیمتی موتی ایسے لوگوں کو نہ دو۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو ہر بندے کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو یہ میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ پھر یسوع نے ایک تعلیم دی، مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ کے دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھول دیا جاتا ہے۔ یسوع نے کہا مانگنا ضروری، یسوع نے کہا ڈھونڈنا ضروری، یسوع نے کہا دروازہ کھٹکھٹانا ضروری۔ یہ تعلیم کس کی ہے جی؟ جو نہیں مانگتا، جو نہیں ڈھونڈتا، جو نہیں کھٹکھٹاتا عقل مند ہے؟ عقل مند کون ہے؟ جو کوئی مانگتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو کوئی ڈھونڈتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو کوئی کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ یسوع مسیح نے تعلیم دی۔ پھر ایک اور تعلیم یسوع نے دی، 13ویں آیت۔ کلام ہے جی آپ کے پاس؟ 13ویں آیت۔ کون سا دروازہ؟ بلند آواز سے پڑھیں۔ تنگ دروازہ سے داخل ہو
کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس میں داخل ہونے والے بہت ہیں۔ کون سا دروازہ چوز کرنا ہے جی؟ تنگ دروازہ۔ اچھا میں یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ اپنے گھر بنا اور چھوٹے چھوٹے دروازے لگا لیں، تنگ دروازہ، اتنا سا دروازہ لگا لیا، کوئی موٹا بندہ ہی نہ اس میں سے گزر سکے۔ تنگ دروازے سے مراد کیا ہے؟ مسیح میں دکھ سہنا، مسیح میں سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا، مسیح میں خالص رہنا، مسیح میں دینداری کو پکڑے رہنا، مسیح میں راستے کو پکڑے رہنا، مسیح میں تنگ دروازہ۔ اپنی آسانیوں کے لیے گناہ نہ کریں۔ ایک بل نہیں دیتا، اے سی چلاتا ہے، بل نہیں پے کرتا، آسانی پیدا کی، پنکھے کے نیچے رہا پر بل نہیں پے کیا۔ اب دروازہ کشادہ ہو گیا نا اس کے لیے، اس نے اپنے لیے آسانی پیدا کی لیکن ساتھ میں غلط کام بھی کیا۔ لوگ اپنے پہننے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں گناہ کر کے، اپنے رہنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں گناہ کر کے، اپنے کھانے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں گناہ کر کے۔ جو کھانا گناہ کے ساتھ ہو، جو پہننا گناہ کے ساتھ ہو، جو رہنا گناہ کے ساتھ ہو، وہ کشادہ راستہ ہے۔ نو کمپرومائز وتھ سن۔ گناہ کے ساتھ کسی طرح کا بھی کمپرومائز نہ کرنا، مسیح کے لیے چلنا، صلیب اٹھانا، تنگ دروازہ۔ عقل مند کون ہے؟ جو میری یہ باتیں اس کو نہیں بھولنا، مرکزی آیت کو نہیں بھولنا۔ عقل مند کون ہے؟ جو میری یہ باتیں سنتا، جو میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ پھر یہ سنیں، ایک 15ویں آیت کے اندر تعلیم دی، کیا دی جی؟ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ یہ کس نے کہا جی؟ یہ یسوع نے کہا۔ ہر روح کو آزماؤ کہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ جو تعلیمی اعتبار سے بندہ درست نہ ہو، صاف کہتا ہوں، جو باپ اور بیٹے اور ان کو نہ مانے، پھر یہ بھی کہے خداوند ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، خداوند ہم نے تیرے نام سے نبوت کی، خداوند ہم نے تیرے نام سے منادی کی۔ یسوع کیا کہہ رہا ہم کو؟ اس وقت، اور اس وقت، آیت نمبر 23، اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ آگے جو آیت پڑھی تھی وہی آ گئی، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ تو یسوع نے 5ویں باب سے تعلیم شروع کی تھی، میں نے آپ کو 7ویں باب کی کچھ باتیں بتائیں ٹائم نہ ہونے کے سبب سے، اور اس میں سے بھی کوئی اتنی ڈیٹیل نہیں بتائی۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو عیب جوئی نہیں کرتا۔ عقل مند کون ہے؟ جو مانگتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو ڈھونڈتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو تنگ دروازہ کا چناؤ کرتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو جھوٹے نبیوں کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا۔ یہ عقل مند ہے۔ اب اس نے اپنا گھر کہاں بنایا جی؟ چٹان پر۔ پھر لکھا ہے مینہ برسا، پانی چڑھا، آندیاں آئیں، ٹکریں لگیں، پر اس گھر کو کوئی صدمہ نہ پہنچا۔
کیونکہ خدا کے بیٹے یسوع پر یہ قائم ہیں، اس لیے ان کو کوئی صدمہ نہ پہنچا۔ لیکن جو یہ میری باتیں نہیں سنتا، اگر سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیوقوف آدمی کی مانی ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، میںہ برسا، پانی چڑھا، آندیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گھر گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ کلیسیا تب مضبوط ہوتی ہے جب یسوع کی باتیں سن کر اس پر عمل کرتی ہے۔ تو میں نے آپ کو صرف جو ہے 7واں باب تھوڑا سا بتایا ہے، آپ نے 5ویں باب سے شروع کرنا ہے اور 7ویں باب کے آخر تک اس کو خوب پڑھنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے اس پر آپ عمل کر سکیں، اور خدا آپ کو فضل دے گا کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ پھر کلام آپ کو کہے گا یہ عقل مند ہے۔ لوگ کہیں گے اس بندے نے اس کو گالی دی پر اس نے گالی نہ دی، بڑا بیوقوف شخص ہے، بڑا بزدل شخص ہے، یہ گالی کے بدلے گالی نہیں دے رہا، یہ اس کو مار رہے ہیں لیکن یہ آگے سے رپلائی نہیں کر رہا، بڑا بیوقوف شخص ہے۔ دنیا کہے گی لیکن خدا کیا کہے گا؟ یہ بڑا عقل مند شخص ہے، اس نے گالی کے بدلے گالی نہیں دی، یہ بڑا عقل مند شخص ہے، اس نے لڑائی کے بدلے لڑائی نہیں کی، اس نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، یہ بڑا عقل مند شخص ہے۔ دنیا کیا کہے گی؟ بڑا بیوقوف شخص ہے۔ سارے اسے بدھو بنا لیتے ہیں، سارے اسے جو ہے نا بیوقوف بنا لیتے ہیں، لیکن خدا کیا کہے گا؟ یہ عقل مند شخص ہے۔ دنیا کی حکمت خدا کی نظر میں بیوقوفی ہے، اور دنیا جو ہے وہ خدا کی حکمت کو جو ہے وہ بیوقوفی سمجھتی ہے، لیکن خدا دنیا کی حکمت کو بیوقوفی قرار دیتا ہے۔ تو ہم میں کس کی عقل، کس کی حکمت، کس کی دانائی؟ ہم میں مسیح کی عقل، مسیح کی عقل، مسیح کی دانائی، مسیح کی حکمت ہمارے اندر موجود ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے کلام کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ خدا مند آپ اس کلام کو اس میں سے بہتر۔ آئیے اپنے